ہم تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ہم کل کے بات کریں گے اور اپنے صوبے کے لیے بھی. آسمہ صاحب ایک اور چیز، ہم اپنے صوبے کے لیے بھی کل کے بات کریں گے. ہم بند کمروں کے فیصلے کو مسترد کریں گے، ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ سٹینڈ نہیں کریں گے. ہماری پالیسی الگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہاں حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. تو صوبے کے شفیع ابھی اعلامیہ کی بات کر رہے تھے، رانا صاحب، اور اعلامیہ تو آ گیا ہے جو کہ اچھا اعلامیہ ہم کہہ سکتے ہیں. کوئی ٹکراؤ کی سیاست اس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن سوشل میڈیا کا پریشر سہیل آفریدی صاحب پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیسے آپ اس پریشر سے آزاد ہو کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا سوال ہے تو وہ ہماری طاقت ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے تو ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو نہ عمران خان صاحب کی تصویر چلتی ہے، نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا نے ہی اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. 8 فروری سے پہلے دیکھ لیں، 9 مئی کے بعد دیکھ لیں، سوشل میڈیا ہی ہمارا جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا بن کے آگے آیا اور اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. اور آج اگر ہم اس سٹیٹ پہ ہیں تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. مگر فیصلہ سازی میں تو نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ سازی میں سوشل میڈیا جو ہے، دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ طاقت ہے. عام عوام کے ہاتھ میں طاقت آ چکی ہے. وہ اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے، وہ مشورہ دے سکتا ہے. تو اس سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہی فیصلے چینج نہیں کرنے چاہیے. اپنے فیصلے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سامنے رکھنے چاہیے، اس پہ کارآمد آگے بڑھنا چاہیے. سوشل میڈیا ہمیشہ ہی تو اب ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے ایسا دیکھا جائے. سہیل آفریدی صاحب بھی خوش ہو گئے، دیکھیں نہیں آسمہ صاحبہ، جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا. آسمہ صاحبہ ہمارا تو پہلے دن سے، ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ بھی تصادم والا رویہ اختیار کریں. ہم تو اپنی حق کی بات کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا اس کی واپسی کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، پھر انسانی بنیادوں کی جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ ذاتی ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہے وہاں پہ، ان کے کیسز نہیں لگ رہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جیل مینول کے مطابق کلاس بی انٹائٹل ہے، ان کو جس حالت میں اندر رکھا گیا ہے، ہم تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم کل کے بات کریں گے اور اپنے صوبے کے لیے بھی. آسمہ صاحب ایک اور چیز، ہم اپنے صوبے کے لیے بھی کل کے بات کریں گے. ہم بند کمروں کے فیصلے کو مسترد کریں گے، ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ سٹینڈ نہیں کریں گے. ہماری پالیسی الگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہاں حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو صوبے کے فیصلے بھی ہم ہی لیں گے. ٹھیک، آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو اچکزئی صاحب کی ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی. کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس ملاقات کا؟ دیکھیں، جمہوری پارٹیوں کا اور بڑے لیڈروں کا ملنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور جب بڑے بیٹھتے ہیں نا تو چھوٹے کے مسائل آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرکل ڈاؤن، اس کا نیچے ایفیکٹ جاتا ہے اور پوزیٹیو جاتا ہے، بڑا اچھا جاتا ہے. نیچے بھی اثرات اچھے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے. پاکستان تحریک انصاف میثاق جمہوریت، میثاق معیشت وہ بھی کر لیتے. اس سے پہلے کوئی میثاق حسن اخلاق بھی ہم سائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. وہ سائن ہونا چاہیے ان کے ساتھ. یہ معاشرے سے گالی گلوچ نکل جائے. سوشل میڈیا کی طاقت کو پوزیٹیولی استعمال کرنا چاہیے، نیگیٹیولی اپنے مخالفین کو گالی دینے کے لیے استعمال. اور اب تو یہ عالم ہو گیا کہ آج اگر شفیع جان بیٹھ کر 2 اچھی باتیں کر لے، آپ دیکھیں ان کی سوشل میڈیا ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دے گی. سو دس از ناٹ اے اسٹرینتھ، دس از اے تھریٹ. یہ تو ایک تھریٹ ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، صرف آپ کے مخالفین کے لیے نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں چیزوں کو جب اس کی طرف لے کے جائیں پازیٹیو سائڈ پہ، پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر چلے ابھی اب سی بی ایمز تو ہو رہے ہیں، تو اب ملاقات خان صاحب کے ساتھ بھی کروا دیں. 8 فروری کے بعد ہو جائے گی ان کی ملاقات؟ ہاں انشاءاللہ 8 فروری کے بعد خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی. اور بہت ساری کی شکایتیں جو ہے وہ بھی دور کر دیں گے. اس وقت تو فی الحال میرے خیال میں یہ لوگ بھی مصروف ہیں بسنت منانے کے لیے. میرے خیال میں شفیع بھی جا رہا ہے گاڑی میں، اس نے گڈیاں شڈیاں رکھی ہوئی ہیں، مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے. مانجا اور ڈوری شوری بھی رکھی صاحب میں تو لاہور نہیں جا رہا. اگر لاہور جاؤں گا تو شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کے لیے جاؤں گا. گڈیاں نہیں لے کے جائیں گے؟ نہیں، گڈیوں سے ہمارا کیا لینا دینا. دیکھیں فیسٹیول ہے، فیسٹیول اچھی بات ہے، لیکن آزادی کے ساتھ منانا چاہیے. اور باہر کا جو فیسٹیول ہے جو کہ مارچ میں ہونا چاہیے تھا، جو مارچ میں ہونا چاہیے تھا، وہ 8 فروری کو آپ لے کے آئے ہیں. تو اس پہ بھی لوگوں کو بڑے شکوک و شبہات ہیں. یہ بات درست ہے آپ کی. 8 فروری کیوں؟ جی اختیار بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں، یہ بھی مصروف ہیں.
और इनकी भी ये मसरूफियत खत्म हो जाएगी तो 8 फरवरी के बाद इनकी मुलाकात भी करा देते हैं। हम अच्छा, समझते हैं कि ये पॉलिटिकल अब मेरा- पार्टीज में, आसमा साहिब पॉलिटिकल बताइए। लीडर्स में इख्तियार साहब भी यहाँ बहुत सारी मौजूद जो है। है बैरिस्टर तो अकील साहब ने ये- दावा किया कि कल उनकी अच्छा, एक बहन की आप- मुलाकात हो आप- जाएगी, जी। नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात हो जाएगी, नहीं हुई। इख्तियार साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी। तो इनके इख्तियार में नहीं है ये चीज, अच्छा। तो ये इस चीज पे कमेंट भी ना करें और हमें बताई भी राना नहीं। साहब एक जुमला अचकज़ई साहब बस की ये है कि जो मुलाकात बंद प्राइम कमरे में मिनिस्टर के मुलाकातों का एतराज़ है वो बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, वो एपेक्स कमेटी भी बंद कमरा था, मुझे और आपको तो नहीं बुला के सुनाया गया, लिहाजा ये आज बस भी कहने जो की बात इजलास है, होती वो भी बंद है। और अचकज़ई साहब की आज जो वाली- मुलाकात है मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी होगी, अच्छी होगी। इस सेंस में कि वो एक सियासतदान है। ठीक बात। और इमरान खान ने क्या कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद जब पीटीआई गई तो उन्होंने बाजू खोल दिए। क्या है तो ऐसे लोग जब मिलते हैं जमहूरी अंदाज में जब बात करेंगे तो रास्ता बनता है। ठीक। और ये मैं तो खुश आइंद समझता हूँ कि और बहुत प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया, चल के thank you जाएंगे so उनके much। चैम्बर में तो और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। बहार आ रही है और बहार जश्न भी है। इसी बहार के अंदर पाकिस्तान के जो देरीना ख़ज़ां वाले मसाइल हैं, दहशत गर्दी समेत, उन सब के ऊपर मिल बैठ के जो है फ़ैसले करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बाहमी एहतराम के साथ, और उसका आगाज़ हो चुका है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।